اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے شروع کریں گے۔ یہاں پہ عربوں کی ایک بہت قبیح رسم کا ذکر ہو رہا تھا جس کو الا کہتے ہیں۔ الا میں جو تھا، مردوں کی تو بے شمار بیویاں ہوتی تھیں نا، ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، تو وہ کہہ دیتے کوئی ناراضگی ہو گئی کہ آج سے تو میری ماں کی طرح ہے، اور وہ ایک ایسی طلاق ہوتی تھی جس کا کہ کوئی توڑ ہی نہیں تھا۔ اس بری رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا کہ اس میں پھر نہ وہ عورتوں سے خود رجوع کرتے اور نہ ان کو آزاد کرتے کہ وہ اپنی نارمل زندگی کہیں اور گزار سکیں، بس ان کی وہ ایک طرح سے قیدی اور غلام بن کے رہ جاتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کہا کہ تم 4 مہینے میں فیصلہ کرو کہ تم نے اس عورت کو آباد کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو اس کو عزت کے ساتھ طلاق دے کے رخصت کرو۔ پھر طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے کہ جس عورت کو طلاق دی جائے اس کو 3 مہینے جو ہے وہ گزارنے ہیں۔ 3 مہینوں سے مراد جو ہے وہ حیض کے 3 مہینے ہیں۔ جب یہ 3 مہینے گزر جائیں تو اس کے بعد عورت آزاد ہے کہ وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، اور یہ 3 مہینے کی مدت اس لیے ہے کہ وہ اگر پریگننٹ ہے تو اس کی پریگننسی ظاہر ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ وہ تھوڑے دنوں میں اگر شادی کر لیتی ہے اور اس بندے کی پریگننسی، اس کے شوہر کی پریگننسی، لیکن وہ منسوب جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے، تو 3 مہینے میں جو ہے وہ اس کی وضاحت ہو جائے گی کہ 3 حیض آئے ہیں یا نہیں آئے۔ اگر آئے ہیں تو عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، تو پھر اس کی عدت جو ہوگی اس کی ڈیلیوری تک ہوگی۔ اگر کل ڈیلیوری ہو جاتی ہے نا، آج طلاق ہوئی، کل ڈیلیوری ہوئی، تو کل وہ شادی کر سکتی ہیں، لیکن اگر شروع کے دن ہے تو وہ اس کو پھر 7-8 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، بچہ ڈیلیور ہوگا، اس کے بعد پھر وہ شادی کر سکے گی۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کے لیے یہ سخت گناہ کی بات ہے کہ وہ چھپائیں کہ ان کے رحم میں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک عورت کہے کہ میں کہاں اتنا عرصہ انتظار کروں گی، میں بتاتی ہی نہیں کہ میں پریگننٹ ہوں تاکہ میں شادی کر سکوں، تو اس بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا۔ اچھا، یہاں دیکھنا، اس عدت کے دوران اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ ان کو واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور پھر ان عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں کے حقوق کس طرح کے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سلیوز نہیں ہیں، ان کے بھی مردوں پر حقوق ہیں، مردوں کے ان کے اوپر حقوق ہیں۔ اور یاد رکھو کہ اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ ان کے اوپر دیا ہے، تو تمہارے اوپر بھی کوئی ہے جو تمہیں بھی دیکھنے والا ہے۔ تم اگر ان کے اوپر ظلم و ستم کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حساب لے گا۔ اب یہ جو ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی طلاق 2 مرتبہ دینے کے بعد رجوع کا حق ہے، لیکن جب تیسری دفعہ دے دی جائے گی تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے، تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں
کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ قرآن میں کسی اور حکم کے ساتھ اتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، اللہ کی حدود ہیں، جتنا کہ عورت اور مرد کے تعلقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈرایا ہے مردوں کو۔ اب اس میں دو صورتیں جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ مرد طلاق دے رہا ہے تو اب یہ ہے کہ اس نے مہر تو دینا ہی ہے، اس کے علاوہ جب وہ اس عورت سے خوش تھا، اس کو تحفے تحائف دیا کرتا تھا، اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ جاتے وقت اس سے وہ ساری چیزیں چھین لیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ تم دی ہوئی چیز کو واپس لو۔ البتہ اگر عورت کسی وجہ سے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور مرد اسے طلاق دینا نہیں چاہتا تو اس کو اپنی طلاق خریدنی پڑے گی، جس کو ہم خلا کہتے ہیں نا، وہ خریدنی پڑتی ہے۔ خریدنے سے مراد یہ کہ جو مہر اس نے لیا تھا عورت نے، یا اس کو جو تحفے تحائف اس مرد نے دیے تھے وہ اس کو واپس کرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ خلا یا طلاق واقع ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہ کرو، وہی ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہرت نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے نیچرلی، یا تو وہ بندہ مر گیا دوسرا اس کا شوہر، یا نیچرلی لڑائی جھگڑا ہوا اور اس نے اس کو طلاق دے دی، تو پھر یہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جو حلالہ کا کانسیپٹ کریٹ کیا گیا نا، اس کو تو حرام قرار دیا گیا اور اس کو زنا قرار دیا، صفا اس کو قرار دیا گیا ہے کہ یہ گناہ ہے، صفا ہے۔ تو نیچرلی اس عورت کو طلاق ہو جاتی ہے یا نیچرلی اس کا میاں مر جاتا ہے تو پھر وہ اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہوگی۔ اور یہ سزا ایک طرح سے اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ طلاق کو مذاق نہ سمجھو، آج طلاق دی کل لے آئے، پھر طلاق دی پھر لے آئے، نہیں، ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے غیرت کا سوال ہے نا مرد کی کہ وہ کسی اور سے شادی کرے اور پھر تمہارے پاس آئے، تمہیں حیا نہیں آئے گی کہ تم اس سچویشن تک پہنچ جاؤ؟ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی اپنے اوپر کیسے ظلم کرے گا؟ ٹھیک ہے وہ عورت تو تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، وہ تو تمہاری جو ہے زیادتیوں کا بدلہ تم سے لے گا۔ اللہ کی آیات کو کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، کہ تم تو ایک جاہل اجٹ قوم تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے ایک امت وسط کا مقام دے دیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ اب یہ کہ یہ گھر والوں کی جو ہے باپوں اور بھائیوں کی عزت کا سوال ہے، اس نے ہماری بیٹی کو بھیج دیا، اب دوبارہ ہم اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اگر اس کا شوہر دوبارہ اس کو گھر میں لانا چاہتا ہے تو تم راستے میں رکاوٹ نہ بنو۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا، اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو، تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔
مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ اب یہ کہ طلاق ہو گئی یا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، اب بچے کو دودھ پلانا، اب اس سے پتہ لگتا ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے ماں کی۔ ماں کا دل چاہے تو پلائے، دل چاہے تو نہ پلائے، لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میرا بچہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیے، تو جب تک وہ دودھ پلائے گی اس کا نان نفقہ جو ہے، روٹی کپڑا، اس کے بچے کے باپ کے ذمے ہوگا، اور اس کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ دینا ہوگا۔ تو اگر وہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو اس بچے کے جو وارث ہے، کیونکہ وراثت جو ہے نا وہ بچے کی دتھیال کی طرف ہی ہے، اسلامک جو وراثت ہے نا بچے کی دتھیال کی طرف ہے، تو پھر جو بچے کا وارث ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بچے کی ماں کو دودھ پلانے کی اجرت دے دے، یا مطلب کمپنسیشن دے دے، یا جو کچھ بھی ہے لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں۔ لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اب یہ ہے کہ عورت کہتی ہے کہ دیکھو میرا تو رشتہ آ گیا ہے، تو اگر میں تو اب دودھ نہیں پلا سکتی بچے کو، تو پھر مجبوری ہے کہ کسی اور عورت سے دودھ پلوایا جائے، تو پھر اس عورت سے بھی جو ہے وہ معاوضہ طے کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس عورت سے جو تمہارے بچے کو دودھ پلائے گی احسن طریقے سے اس کی ادائیگی کرو، اور اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنارے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں، اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی۔ مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو طلاق والی عدت ہے وہ 3 مہینے ہے، اور جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا، کیا مصلحت ہے؟ اس میں یہ مصلحت ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے نا تو لڑکی کو اتنا شوق ہوتا ہے کہ وہ بہت جلدی اس دکھ سے باہر نکل آتی ہے، اس کو جو ہی پھر کوئی موقع ملے تو وہ اس کو کنسیڈر کر لیتی ہے، لیکن جب مرد فوت ہو جاتا ہے نا تو وہ تو اسے چھنتا ہے نا، اس نے اس کو دھتکارا تو نہیں ہوتا، وہ تو چھن گیا، تو اس کا غم اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس کو ریکور کرنے میں کم از کم 4 مہینے اور 10 دن لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ شاید ذہنی طور پر تیار ہوتی ہو کہ وہ نیا گھر آباد کرے، اور اس دوران میں جو ہے مردوں سے کہا گیا کہ جب ایک اکیلی عورت کو تم دیکھو گے اور تم سمجھو گے کہ تمہارا اس میں انٹرسٹ ہے تو اس کو اشارتاً یہ بیان کر سکتے ہو کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر تم نے نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ تم تو اس تکلف میں ہی رہے کہ اس کی عدت ہو جائے تو میں باقاعدہ پیغام بھیجوں، لیکن اس دوران میں کوئی اور جو ہے اس کو پیغام بھیج دیتا ہے، وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، عدت کے بعد جو ہے وہ اس سے شادی کر لیتی ہے، تو آپ پھر پریشان ہوتے ہو کہ میں بھی اپنا جو ہے اشارہ اس کو ظاہر کر دیتا تو شاید وہ مجھے چن لیتی، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب تک عدت چل رہی ہے تب تک نکاح نہیں کرنا،
اور نہ چھپ چھپ کے جو ہے وہ دوستیاں کرنی کہ ہاں اعلان ہم کر دیں گے بعد میں، تو ابھی ہم جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں، چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے سم تھنگ فشی جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. تم نے جو کچھ کرنا ہے وہ عدت کے بعد کرنا ہے. تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو. اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے. خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے. یہ حق ہے نیک آدمیوں پر. اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے. اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. کتنے بڑے بڑے معاملات ہیں نا، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کتنا نرمی کا پہلو جو ہے وہ دلوں میں کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اتنی ڈیٹیل سے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ عورت آدمی جو ہے وہ دینے والا ہو. اب یہاں پہ جو نا مہر کی 4 صورتیں بتائی گئیں کہ بچپن میں نکاح ہوا لڑکا لڑکی کا تو گھر کی شادی تھی تو مہر مقرر کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی. بچے بڑے ہوئے، انہوں نے کہا ہم نے نہیں شادی کرنی، تو اس سے پہلے کہ شادی ہوتی رخصتی ہوتی تو طلاق ہو گئی. اب مہر تو مقرر نہیں ہوا تھا، تو اب کیا کیا جائے؟ اب یہ ہے کہ وہ لڑکی کچھ عرصہ آپ کے ساتھ اٹیچ تو رہی نا، بچپن سے وہ سن رہی تھی میری شادی اس سے ہوگی میری شادی اس سے ہوگی. اچانک جو ہے وہ شادی نہیں ہوئی تو اس کو ذہنی طور پہ ایک صدمہ تو پہنچا. تو اس کے صدمے کو تھوڑا سا دور کرنے کے لیے اس کو تحفے تحائف دو. پھر دوسری صورت ہے کہ وہی بچپن میں نکاح ہو گیا بالفرض، میں بچپن کا لفظ تو ویسے ہی بول رہی ہوں کہ بہرحال نکاح ہو گیا اور مہر بھی مقرر ہوا. اس صورت میں کیا ہوگا کہ طلاق ہو گئی سے پہلے کہ رخصتی ہو، پھر آدھا جو ہے وہ مہر دینا پڑے گا. اس میں بھی پھر 2 آپشنز ہے کہ لڑکی کہے میں گئی تو ہوں نہیں اس کے گھر، میں نہیں لیتی اس کا مہر، رکھے اپنے پاس، آدھا مہر بھی وہ لڑکی نہ لے. اور دوسرا یہ ہے کہ مرد کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، میرے ساتھ منسوب رہی ہے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے میں اگر اس کو پورا مہر دے دوں، میں کیوں اتنا جو ہے وہ بخیل بن رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے. پھر ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ مہر مقرر نہیں ہوا اور جو ہے وہ رخصتی بھی ہو گئی تو طلاق ہو گئی. اب مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا تھا، اب کیا کیا جائے؟ اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ اس بچی کی بہنوں کو، کزنز کو یا پھوپھیوں کو کیسا مہر دیا جاتا ہے، تو اس کے مثل جو ہے وہ مہر اس لڑکی کو دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حیثیت کے مطابق نہیں ہوگا، حیثیت کا ادھر ذکر نہیں ہے، بس یہی میں نے پڑھا تھا کہ وہ کہ لڑکی کے خاندان میں مہر کا جو ایک معیار مقرر ہے اس معیار کے مطابق جو ہے وہ مہر دیا جائے گا. اب جو ہے یہ ایک اور سوال میں آپ سے کروں گی. اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو. صلاۃ وسطیٰ اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا ترجمہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بہت زیادہ اچھی نماز ہے، اور عام طور پہ عصر کی نماز یہ کہی جاتی ہے. اور عصر کی نماز کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی عصر کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی جیسے اس کے گھر والے مر گئے، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا. اتنی زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید سنائی ہے، سزا سنائی ہے. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے تم پہلے ناواقف تھے. اب باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ طلاق کی باتیں ہو رہی ہیں. تو بیچ میں نماز کہاں سے آ گئی ہے؟ بتائیں ذرا. جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں تو سب سے پہلے کیا چیز سفر کرتی ہے؟ نماز کرتی ہے نا. اور پھر اس اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کے آگے ایسے کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اس جھگڑے سے اپنے آپ کو نکال کر سکون سے کھڑے ہو. یہ نہیں کہ
آپ کھڑے تو جائے نماز پہ اور جو ہے ابھی جا کے میں یہ کہتا ہوں، ابھی جا کے میں اس کو یہ سناتا ہوں. تو اب نماز کی اہمیت یہ ہے کہ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو، پیدل چلتے ہوئے نماز پڑھو، سوار ہو تو سوار نماز پڑھو، اور پھر جب امن کی حالت آئے تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھائی ہے اور اس سے پہلے تم ناواقف تھے. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور وہ گھر سے باہر نہ نکالی جائیں. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، یعنی کہ گھر والوں پر نہیں ہے. اللہ سب پر غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو کچھ دو، عورتوں کو کچھ دو. اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے. اب جو ہے اللہ تعالیٰ جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، خانہ کعبہ کو جو ہے آپ کا قبلہ مقرر کیا ہے، آپ کا دارالحکومت بنایا ہے. اب وہ دارالحکومت جو ہے وہ تو دشمن کے قبضے میں ہے، اب آپ نے جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے. تو ڈائریکٹ نہیں کہا کہ جاؤ خانہ کعبہ کو حاصل کرو، بلکہ آرام آرام سے تیار کیا ہے. زندگی اور موت، جب آپ اس کو حاصل کرنے جاؤ گے تو وہ آپ کو پلیٹ میں رکھا ہوا تو نہیں ملے گا، جنگ کرنی پڑے گی. جنگ کے ساتھ جو ہے وہ موت کا تصور بھی وابستہ ہے، مال خرچ کرنے کا تصور بھی وابستہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے کہانیاں سنا رہے ہیں. تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب یہ کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بستی میں کوئی وبا پھیل گئی تو اس بستی سے ہزاروں لوگ نکل کر جنگل میں چلے گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ مار دیا کہ تم موت سے بھاگے تھے نا، لو موت تمہیں ادھر آ گئی ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اچھا جی، مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آ گیا نا جہاد کا حکم. پہلے کیا بتایا؟ موت جو ہے وہ بستی میں بھی آ سکتی تھی اور موت تم بھاگے ہو تو جنگل میں بھی آ گئی. تو اے مسلمانوں اب جو ہے جنگ کرو. تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اسی کی طرف، بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. تو جہاد کی تیاری میں جو خرچ ہوتا ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض کہتے ہیں. دو جو خرچ ہے نا، ایک تو اللہ کے دین کو پھیلانے میں جو خرچ ہوتا ہے اس کو، اور جہاد کی تیاری میں جو خرچ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ میرے اوپر بندے کا قرض ہے. اور کوئی نیک انسان جو ہوتا ہے وہ قرض کو احسن طریقے سے واپس کرتا ہے. تو اللہ سے زیادہ بڑھ کر احسن طریقے سے واپس کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، پھر اسی کی طرف تم کو پلٹ کر جانا ہے. پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا. انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں. مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹ موڑ گئے اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے. جب حضرت موسیٰ پوری قوم کو 6 لاکھ لوگوں کو لے کے نکلے
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، وہاں جا کے تم آباد ہو جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 لوگوں کا وفد وہاں پہ بھیجا، اور اللہ نے تاکید کی کہ کسی کو کوئی بات نہ بتانا، مجھے آ کے بتانا۔ اب وہ لوگ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا وہاں تو لمبے تڑنگے جنگجو طاقتور لوگ ہیں، تو آ کے انہوں نے تو طوفان مچا دیا، افواہیں پھیلا دیں، اور موسیٰ کے پہنچنے سے پہلے پورے قبیلوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہاں پہ تو جانا اپنے آپ کو موت میں جو ہے وہ جھونکنے والی بات ہے۔ تو اس وقت پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ جا تو اور تیرا خدا مل کے لڑے ان سے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ قرآن کے الفاظ میں خود سے نہیں گھڑ کے آپ کو بتا رہی، جا تو اور تیرا خدا لڑے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا دی کہ 40 سال تک یہ بھٹکتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے 40 سال میں ان کی جو پرانی نسل تھی نا وہ ختم ہو گئی، جو غلامی کی حالت میں پیدا ہوئی، اس میں پلی بڑھی، تو ان کے اندر جو تھی نا بزدلی اور کمینگی تھی، وہ لوگ مر گئے۔ 40 سال میں جو نئی نسل پیدا ہوئی، صحرا کی سختیاں سہ کے وہ بہادر لوگ تھے، تو ان لوگوں نے پھر حضرت یوشع کے ساتھ مل کے جو ہے اس بستی پر قبضہ کیا، وہاں پہ وہ آباد ہوئے۔ لیکن یہ 12 قبیلے تھے، انہوں نے اس جگہ کو 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر یہ آپس میں بھی لڑتے تھے، اور آس پاس کے لوگ بھی ان کو کمزور جان کے تو ان سے لڑا کرتے تھے۔ آخر کار ان کو احساس ہوا کہ ہمارے تقسیم ہو جانے کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے ہیں اور ہم اس ذلت و خواری میں مبتلا ہیں، تو انہوں نے پھر ارادہ کیا کہ ہمارا کوئی بادشاہ ہو جس کے ساتھ مل کر ہم جو ہے جنگ کریں۔ اس وقت تو یہ دعویٰ کر دیا، لیکن جب جنگ کا موقع آیا تو اس وقت جو تھے یہ پھر بیٹھے رہ گئے اور انہوں نے جنگ نہ کی۔ ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اچھا، اب ایک تو نبی کو اتنا دکھ ہوا، اس زمانے میں جو نبی ہوتا تھا نا وہ منتظم اور حاکم اور سب کچھ ہوتا تھا، لیکن وہ ایک تو بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ نبی سادہ زندگی گزارتے نا، تو آس پاس کی بادشاہتوں کی چمک دمک دیکھ کر تو ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ ہمارے بھی کوئی بادشاہ ہونا چاہیے۔ تو اس میں جو نا حضرت عیسیٰ کی بڑی اچھی جو ہے تقریر یہاں پہ انہوں نے بتائی ہے، جس کا لب لباب یہ کہ تم بادشاہ کیوں مقرر کرنا چاہتے ہو؟ تمہاری لڑکیوں کو وہ خادمائیں بنا دے گا، تمہارے لڑکے جو ہے نا ان کی رتھوں کے پیچھے بھاگتے پھریں گے، تمہاری جو فصلیں ہیں ان کا بڑا حصہ جو ہے وہ تم سے ٹیکس کے طور پر لے جائے گا، تم تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ لیکن ان کو جو ہے اثر نہ ہوا۔ تو جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو پھر ان کے جو سموئیل نبی تھے انہوں نے پھر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ تو اب کہنے لگے طالوت ہم پر بادشاہ بننے کا کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ طالوت کو بادشاہ بننے پر وہ بنانے پر آمادہ نہیں تھے، لیکن نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں تم سب سے زیادہ دی ہیں، اور تمہیں شک ہے نا کہ شاید طالوت کو میں خود مقرر کر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو مقرر کیا ہے، اور تمہیں تمہارا وہ کھویا ہوا تابوت سکینہ واپس مل جائے گا۔ تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جس میں جو ان کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ کی لاٹھی تھی اور ایک بوتل میں من تھا، اور ان کے پھر جو گاؤن تھے، اپنے ڈریسز وغیرہ، اس لوہے وہ جو تختیاں وہ بھی اس میں تھیں۔
تو جب بھی یہ جنگ کے لیے نکلتے تو تبرک کے طور پر فوج کے آگے آگے اس صندوق کو لے کے جاتے. کسی بادشاہ نے ان سے چھین لیا. اب بادشاہ کے پاس جب وہ صندوق آیا تو اس کے اوپر ایسی آفتیں آئیں کہ اس نے کہا یہ تو بڑا منحوس ہے, اور اس نے ایک بیل گاڑی پہ اس کو لادا اور اس کو ہنکا دیا. اب بیل گاڑی کہیں گر پڑتی, صندوق کہیں ویرانے میں تباہ و برباد ہو جاتا, کسی کھڈے میں گر پڑتا, لیکن فرشتے اس بیل گاڑی کو تالوت کے دروازے پر لے آئے, جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تالوت کو ہی بادشاہ مقرر کیا ہے, اور یہ صندوق جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ تالوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. تو اب تو پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے, ان کو تو نشانی بھی مل گئی. پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں, میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اسے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پی لے, مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. آپ نے کبھی غور کیا جب روزہ رکھ کے آپ 2-3 گلاس شربت کے پی لیتے ہو تو جان نکل جاتی ہے نا باڈی میں سے, کہ نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. تو اسی طرح یہ صحرا میں سے گزر کے آ رہے تھے, پیاس لگی ہوئی تھی. اس وقت اگر 1-2 چلو کسی نے پانی پی لیا تو اس کی توانائی جو ہے وہ بڑھتی ہے, لیکن نبی نے وہ جو سپہ سالار ہے اس نے منع کیا پانی نہ پینا, لیکن انہوں نے پیا. صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا. اب جب پانی پی لیا تو ان میں پھر لڑنے کی صلاحیت ہی نہ رہی. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے, انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر, ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخر کار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا, اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا, لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. اب جب جنگ کا ٹائم آیا تو ان کے تو پانی پی کے ان کے ہوش و حواس ہی درست نہیں رہتے. انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں لڑنا. لیکن جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا انہوں نے کہا کہ تم ہمت کرو, آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا, تم چلو تو صحیح. لیکن وہ نہیں چلے. تو صرف یہ 313 لوگ تھے, وہ پھر جنگ کے لیے آگے نکلے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ ان کو فتح دی. اس کے بارے میں پھر حضرت داؤد کے بارے میں ایک قصہ بیان ہوتا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے. بکریاں چراتے چراتے ایک جھوپڑی سے بوڑھا نکلا, کہنے لگا یہاں تم کیا کر رہے ہو, تمہاری ضرورت تو وہاں پہ ہے. تو وہ پھر بھاگے بھاگے وہاں گئے میدان جنگ میں. میدان جنگ میں اس وقت جالوت جو تھا وہ للکار رہا تھا, کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا, کون ہے میرے سامنے آنے والا, لمبا چوڑا. حضرت داؤد جو تھے نا کہتے چھوٹے قد کے تھے, تو انہوں نے کوئی ڈر کے مارے آگے نہیں آ رہا تھا. یہ آگے آئے اور کہنے لگے میں کروں گا مقابلہ. تو ہنسا, وہ بھی ہنسا, باقی اس کی فوج بھی ہنسی, اچھا تم مقابلہ کرو گے. تو وہ سارا ڈھکا ہوا تھا لوہے کے ساتھ, اور صرف آنکھیں تو کھلی رہنی تھی نا. ادھر حضرت داؤد جو تھے یہ بکریاں چراتے تھے تو جانوروں کو بھگانے کے لیے نا, اور پھر مشغلہ بھی ہوتے کریں تو کیا کریں, تو نشانہ بازی کرتے رہتے اپنے غلیل کے ساتھ. انہوں نے غلیل نکال کے جو پتھر مارا تو اس کی آنکھ سے اس کے دماغ میں گھس گیا. کوئی صورت نہیں تھی کہ اس کو کوئی مار سکے, اور آنکھ سے پتھر اس کے دماغ میں گھسا, اور وہ جب گر گیا تو ظاہر بھگدڑ مچ گئی. اس کی فوج تو ہکا بکا رہ گئی کہ یہ مر گیا, یہ تو پتہ نہیں کوئی جن بھوت ہے کہیں سے آ گیا. وہ وہاں سے بھاگ گئے, اور اس طرح سے جو ہے وہ فتح ان لوگوں کو حاصل ہو گئی جو کہ اللہ والے تھے. اب یہ ہے کہ حضرت داؤد
کو اب طالوت نے داؤد کو پسند کر لیا، ظاہر ہے انہوں نے جنگ جو تھی وہ جتوائی، پھر انہوں نے طالوت نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی، پھر طالوت جو تھے جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے اہل نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی جگہ پہ پھر حضرت داؤد کو بادشاہ بنا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ داؤد کو سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا۔ ان کو کہتے ہیں نا بہت اچھی آواز دی تھی، پھر ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ لوہا موم کر دیا گیا تھا، اور انہیں قوت فیصلہ جو تھی وہ بھی دی تھی۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک دستور بتاتے ہیں کہ جب کوئی گروہ بہت ہی زیادہ فساد کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک قلیل گروہ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ ہٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اور یہ اگر وہ اس طرح سے دفع فساد کا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح سے دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں، اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب آج اس وسلم کو یہ کہانیاں کہاں سے پتہ لگنی تھی؟ کوئی صورت تھی کہ یہ کہانیاں ان کو پتہ لگتی؟ تو اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے جو آپ پر وحی کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر ایک بات یہ کہ مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے، اور ساتھ جو ہے ایک دعا سکھا دی ہے، کیا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یہ مسلمانوں کو جنگ بدر کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کو کیا کہا تھا؟ پانی نہ پینا۔ اور جنگ بدر کس دن ہوئی تھی؟ 27 رمضان کو۔ اور مسلمان جو تھے اکثر لوگ روزے سے تھے، اور اس کے بعد قلیل گروہ کون سا تھا اور بڑا گروہ کون سا تھا؟ 313 یہ تھے، اور وہ 1000 تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ فتح دی۔ چلیں جی، ہمارا دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، پھر ہم بعد میں تیسرا سپارہ شروع کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔